دلوں کی سختی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے. اس کا بھی علاج حضور علیہ السلام نے اس کا بھی سبب ہمیں بتایا تھا. فرمایا جب تم گناہ کر کے توبہ نہیں کرتے تو تمہارے دل پر ایک دھبا لگ جاتا ہے. اگر تم توبہ کر لو تو اللہ اس کو صفائی دے دیتا ہے، پر اگر ایک اور گناہ کر لو تو دھبا ایک اور لگ جائے گا. پھر اس طرح ہوتا ہے کہ ہمارا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے. تو پھر جتنا بڑا اچھا قاری بھی قرآن مجید پڑھے اس کا اثر نہیں ہوتا. کامل ولی کے پاس بیٹھ کے بھی لوگ محروم رہ جاتے ہیں، کیونکہ اندر ہی ہم دیکھیں نا، بارش تو برسے گی پر کسی بندے نے اگر پتھر لگوایا ہو اپنے سین کے اندر تو وہاں پہ پھول کیسے ہوگے گا؟ تو یہاں اندر بھی تو زمین پہ کچھ زرخیز ہونا ضروری ہے. تو میرے بھائی، دل کی سختی اس کا علاج ضروری ہے، اس پر توجہ ضروری ہے، اس کا خیال کرنا ضروری ہے. سارا زور لگا دیتے ہیں اپنے کپڑوں کی استری کرنے پر اور اپنے روپ کو نکھارنے پر. تھوڑی سی توجہ اگر دی جائے نا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. چل تو اگر میرا نہیں بنتا، چل تو اگر میرا نہیں بنتا، چل تو اگر میرا نہیں بنتا، اور نہ بن اپنا تو بن، اپنا ہی بن جا، اپنے ساتھ ہی اچھا سلوک کرنا. تو میرے بھائی، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ نے باقاعدہ اس کو مرض کے طور پر پیش کیا. حضور ہمارا دل سخت ہو گیا، اور یقین کریں آج تو بڑے سخت ہو گئے. کڑواہٹ چھلکتی تلخی، اس کو بطور مرض کے صحابہ نے پیش کیا. ایک نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل بڑا سخت ہو گیا، کوئی علاج بتا دیں. تو حضور علیہ السلام ذرا بات پر غور کرنا. آپ ہمارے ہاں ایک یہ رٹا یہ بھی پڑ گیا کہ آپ نظر کریں. بھئی نظر، یہ نظر ہی تو ہے جو آپ کو سبب بتایا جاتا ہے. نظر کا آپ نے کیا معنی کیا ہوا ہے؟ نظر کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے حصے کی نماز پیر صاحب پڑھ لیں؟ نظر کا معنی کیا ہے کہ آپ کے حصے کا روزہ حضرت صاحب رکھ لیں؟ کیا معنی ہے نظر کا؟ زکوٰۃ آپ اپنے پیسوں سے دیں گے کہ وہ آپ کے حصے کی پیر صاحب ادا کر دیں؟ نظر کا معنی سمجھیں، یہی نظر ہے جو میرے رسول پاک کیا کرتے. یا رسول اللہ دل سخت ہو گیا. تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کوئی یتیم بچہ مل جائے گا، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر رب تیرے دل کو نرمی عطا کر دے. علاج بتائیں حضور نے، مشکات میں موجود ہے. یتیموں کے سر پہ دست شفقت پھیر. یہ نظر حضور نے فرمائی ہے، لیکن فرمایا جا جا کے پہلے تلاش کر، اس سے پیار کر، تیرا دل اللہ نرم کر دے گا. ایک نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل میرا کالا سیاہ ہو گیا، حضور میں بڑا بے چین ہوں، بے قرار ہوں، تڑپتا ہوں، روتا ہوں، دل کی سختی نہیں جاتی. تو محبوب کریم علیہ السلام نے انہیں یہ علاج بتایا. فرمایا تو کثرت سے قرآن پاک پڑھا کر، تو کثرت سے قرآن پاک پڑھا کر. اب میں ان دو حدیثوں کو پڑھتا تھا تو میں کھو جاتا تھا. میں سوچتا تھا کہ یہاں جو حضور نے فرمایا ہے کہ قرآن پاک پڑھو، تو اس کو کہہ دیا یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو. تو وہ دونوں کو ایک علاج کیوں نہیں بتایا؟ کچھ اور علاج بھی ابھی میں آگے بیان کروں گا. یہ اس کو کیوں کہا کہ تو قرآن؟ مجھے یوں لگا کہ جیسے نا یہ بندہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، اس کو کہہ دیا چل تو یتیم کے ساتھ پہ ہاتھ ہی پھیر لیا. اور یہ قرآن جانتا تھا، یہ قرآن کے مفاہیم جانتا تھا. پتہ تھا کہ سورہ ہود پڑھے گا تو تڑپ جائے گا، پتہ تھا کہ سورہ ملک پڑھے گا تو روئے گا. اس کو کہا قرآن پاک پڑھ تیرا دل نرم ہو جائے گا. اور یہ کچھ پڑھا لکھا نہیں تھا، تو فرمایا تو یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر رکھا. ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل بڑا سخت ہو گیا. تو فرمایا نبی پاک نے زنگ لگ گیا، اور زنگ اتارنے کا اللہ بھی ہوتا ہے، وَسِکَالَةُ الْقُلُوبِ لِذِكْرِ اللَّهِ. اور فرمایا جب دل کو زنگ لگ جائے تو پھر اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کا ذکر. اور ایک دن میں نہیں یہ زنگ اترے گا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ آج پروگرام بن گیا ذکر کرنے کا تو ساری رات ذکر میں گزار دی، اور کل رات پھر کہا یار میں ساری رات لگا رہا ہوں، بنا تو کچھ بھی نہیں. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں دوائی لینے تو وہ کہتا ہے یہ 15 دن استعمال کرنا. اسے کہو نا کہ میں ساری شیشی آج ہی پی جاؤں گا، ہو سکتا ہے ایسے فرق پڑے گا کہ نقصان بڑھے گا. تو ذکر الہی روز کریں، ترتیب کے ساتھ، تردیل کے ساتھ کریں. حدیث سنیں اور اس کو یاد رکھنا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص جو ہے وہ دن کو چوری کرتا ہے پر رات کو نفل بھی بڑی پڑتا ہے.
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے وہ نماز کا بھی بڑا پابند ہے پر چوری بھی بڑی کرتا ہے. اب حضور نے جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ تینوں کی فائدہ نماز کا، میرے پیسے نہیں دے رہا، تمہیں کیا فائدہ، یہ نہیں کہا حضور نے. یا رسول اللہ وہ چوری بھی کرتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے. تو محبوب نے فرمایا اگر نماز پابندی سے پڑھتا رہا نا تو اس کی نماز اسے چوری چھڑوا دے گی. حضرت انس مالک عرض کرتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ آپ تو صبر کا حکم دیتے ہیں. تو حضور نے فرمایا دل رنجیدہ ہے، دل رنجیدہ ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، یہ محبت کی علامت ہے. پر فرمایا میں اپنی زبان سے وہی کہوں گا جس سے میرا رب راضی ہوگا. لیکن میرے بھائی اتنا پتھر دل ہو جانا، اتنا سخت جان ہو جانا، اتنا تڑپ جانا. ایک درویش کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے بڑی پگڑی والا ہو پر طبیعت کا خشک ہو، وہ ضروری نہیں کہ آپ اسے سے دعا کریں. ہوتے ہیں نا میری طرح کے لوگ، جبہ کو بہت تگڑا ہوتا ہے پر اندر بڑا کام سخت ہوتا ہے. فرمایا درویش ہو، سادہ ہو، لیکن کسی دکھ کا شکار ہو، اس کے پاس جا کے اس سے دعا کراؤ. اگر رو کے دو جملے تمہارے لیے کہہ دے گا تو تمہارا بھی کام بن جائے. میرے عزیز یہ ساری چیزیں دل کو نرم کرتی ہیں. دل کو سخت کون سی چیز کرتی ہے؟ گندگی دیکھنے سے دل سخت ہوتا ہے. کیا کروں، ہر جگہ ننگی تصویریں گھوم رہی ہیں، یہ چیزیں سخت کر دیتی ہیں. گانا باجا یہ سننے سے دل کے اندر سختی پیدا ہوتی ہے. میرے بھائی سمجھ لینا اور یاد رکھنا کہ بے حیائی اور فحاشی کے تمام کام دل کو سخت کرتے ہیں. زیادہ ہنسنے سے دل سخت ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے. اور بہت سارے لوگوں پر تنقید کرنے سے، طنز کرنے سے بھی دل سخت ہو جاتا ہے. کثرت گناہ سے بھی دل. امام شافعی سے کسی نے کہا حافظہ کمزور ہو گیا ہے تو فرمایا گناہ چھوڑ دے، علم اللہ کا نور ہے، گناہ گاروں کو نہیں دیا جاتا. اپنے دل کی طبیعت پر تھوڑا غور کرے، تھوڑا سینس غور کرے. توجہ ہے میری بات پر؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پہ حاضر ہوئے تو رستے میں ایک شخص ملا. اس نے عرض کی حضور جیسے جیسے میرے گناہ بڑھ رہے ہیں نا میرے رزق میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ہم تو کہتے ہیں نا کہ میرا سکہ چل رہا ہے، میرا سکہ چل رہا ہے. دیکھو نا میری روز بروز میرے معاملات میں پیسوں میں اضافہ ہو رہا ہے. کہ حضور میری غلطیاں بڑھتی جا رہی ہیں، غلطیاں بڑھتی جا رہی ہیں، لیکن میرے پاس مال بڑھتا جا رہا ہے، دولت دن بدن زیادہ ہے. تو حضرت جی ذرا مجھے پوچھ کے بتائیں کہ میرے رب کا میرے بارے میں ارادہ کیا ہے، ارادہ قدرت کیا ہے کہ میرے ایک طرف عیب بڑھتے جا رہے ہیں، دوسری طرف دولت بڑھتی جا رہی ہے. حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کی مالک تیرا بندہ سوال پوچھتا ہے کہ گناہ میرے روز بروز بڑھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اے اللہ رزق میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو ماجرا کیا ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا کہ اسے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، اسے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی. وہ جو میں نے اس سے صبح کی دعا کی لذت لے لی ہے تو وہ میری سزا ہی ہے. جب تہجد کے نفل چھوڑ گیا تو یہ سزا ہی ہے. یہ جو اب وہ مسجد کی حاضری نہیں دیتا تو یہ سزا ہی ہے. آپ یقین کریں بھائی جب لوگ غریب ہوتے ہیں تو بہن کا پتہ لینے جاتے ہیں. جب لوگ غریب ہوتے ہیں وہ گھنٹہ گھنٹہ ماں کی قبر پہ بیٹھ کے قرآن پاک پڑھتے ہیں. جب وہ غریب ہوتے ہیں تو غریب کا دکھ، کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو وہ پڑھتے ہیں، لیکن پھر سیانے ہو جاتے ہیں، پھر مالدار ہو جاتے ہیں، پھر کبھی کبھی فنکار ہو جاتے ہیں، پھر اداکار ہو جاتے ہیں، پھر ان کا لب و لہجہ بدل جاتا ہے، پھر دل کی سختی بڑھ جاتی ہے، پھر یہ کہتے ہیں کہ ان کو تو عقل ہی نہیں ہے، یہ تو شعور والے نہیں، یہ تھوڑی محنت کرتے تو یہ بھی آگے نکل جاتا. پھر لوگوں کے عیب دکھائی دینے لگتے ہیں، پھر روحانیت ختم ہوتی ہے، دل کا ذوق تباہ ہوتا ہے. آپ یقین کریں لوگوں کے دل سخت ہیں، لوگ لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں. لوگ ذرا سا کسی سے گاڑی کی بریک تیز ہو گئی تو شیشہ نیچے کر کے یوں بولتے ہیں کہ جیسے یہ کھائیں گے، مار ڈالیں. ایک دوسرے کے لیے دلوں میں روز بروز نفرتیں جنم لے رہے، طبیعتیں سخت ہو گئی. بچے ماں باپ کے حق میں، ماں باپ بچوں کے حق میں، جو بڑے قربت کے رشتے تھے وہاں دراڑیں پڑنے لگی ہیں. ہمارے اندر کے روگ
بڑے واضح ہو کر سامنے نظر آنے لگے ہیں۔ وہ لوگ جو کوئی کسی اچھے خوشگلو نعت خواں سے کوئی شعر سنتے تھے تو رو پڑتے تھے، اب وہاں بھی مزہ بدل گیا ہے، اب آنسو نہیں آتے، اب لفظ واہ واہ، اب تو سبحان اللہ بھی تھوڑی تھوڑی ختم ہو گئی۔ اب تو ہمارا رویہ جو ہے وہ اس قدر عجیب و غریب آیا ہے کہ وہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ کوئی مذہبی ماحول ہے کہ یہاں کوئی طبلہ سرگی کا مزاج چل رہا ہے۔ خدا را اپنی روحانیت کو، اپنے تقوی کو، اپنے دل کے مزاج کو، پتہ ہے میرے نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا تقوی کہاں ہوتا ہے؟ دل میں۔ تقوی دل میں ہوتا ہے۔ اس دل سے پوچھو، اس سے پوچھو کہ اندر کی کیفیت کیا ہے۔ میں نے کچھ دن پہلے اپنے دوستوں سے کہا تھا، میں نے کہا یہ جو لوگ بہت سارے مفتیوں سے فتویٰ لینے جاتے ہیں نا، یہ بنیادی طور پر گنجائش ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کہیں سے کوئی گنجائش مل جائے، اور کسی نہ کسی طریقے سے لوگ ناجائز کی طرف، کوئی انشورنس کے نام پہ، کوئی بینک میں پیسے رکھ کے کسی اور نام سے، کوئی کاروبار کے نام پہ، کوئی کسی دھبے سے، کوئی کسی دھبے سے اپنے دل کو سیاہ کرتے ہیں۔ لقمہ حرام جب پیٹ میں جاتا ہے تو طبیعت سیاہ ہو جاتی ہے، پھر بڑی بڑی چیزیں اثر نہیں کرتی۔ اللہ کے بندے اپنا درد بچا کے رکھتے تھے، وہ کوشش کرتے تھے کہ کیفیات ان کی جو ہیں وہ ٹھیک رہیں، وہ غور کرتے تھے کہ روحانیت میں تو کوئی گڑبڑ نہیں ہو گئی، کہ اندر کا ماحول تو نہیں خراب ہو گیا، وہ غور کرتے تھے۔ حضرت باولک نقشبند بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے عرفات میں کے اندر ایک نوجوان دیکھا، عرفات میں وہ لاکھوں کروڑوں روپے کا بزنس کر رہا ہے، اور میدان انفاق میں بھی آج کا احرام باندھے ہوئے بھی لوگ اس سے تجارت کی باتیں کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کچھ لوگ کہنے لگے کتنا بیوقوف ہے، یہاں بھی سونے چاندی کی گفتگو کر رہا ہے، کتنا پاگل ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں میں نے اس کے دل پہ توجہ کی تو اس کا دل ہر وقت اللہ اللہ کر رہا ہے، ہر وقت اللہ اللہ کر رہا ہے، ہر وقت ہاتھ کار بندے تے دل یار بندے، کہتے وہ غافل نہیں تھا، غفلت میں نہیں تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ جب حج کا اختتام ہوا تو ہم آخری کنکر مار کے واپس آ رہے تھے تو میں نے دیکھا جتنی جائیداد اس کے پاس تھی اس نے ساری اللہ کے راستے میں خیرات کی، اور میری طرف دیکھ کے کہنے لگا حضور یہاں تجارتیں میں اپنے لیے نہیں کرتا، میں رب کے مہمانوں کے لیے کرتا ہوں، اللہ کے مہمانوں کے لیے۔ میرے دوستوں، ان لوگوں نے اپنی طبیعت میں اس بات کو، اپنی روحانیت کو نہیں خراب ہونے دی۔ ہم لوگوں نے نا ترقی بڑی کی پر اندر کی ترقی رک گئی۔ یہ میں دیکھیں آپ کو میں کسی بزرگ کا بھی قول نہیں پیش کر رہا، میں آپ کو بیمار دل کے علاج کے طریقے بتا رہا ہوں تاکہ روحانیت مضبوط ہو جائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو اپنی عبادات پر پابندی کر، ذکر کو روز کریں، تھوڑا کریں پر روز کریں، اس سے دل صاف ہوگا۔ یہ نہیں کہ آج آپ آئے تھے تو آپ نے کھل کے کر لیا اور کل چھٹی کر لی۔ پابندی سے اذکار، وظائف، اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے الوظیفۃ الکریمہ کے اندر وظائف بتائے ہیں، صبح پڑھنے کے الگ ہیں، شام کو پڑھنے کے الگ ہیں، فجر کے بعد کے الگ ہیں، عصر کے بعد کے الگ ہیں، ٹائم تھوڑا تھوڑا۔ اور میرے اعلیٰ حضرت کا کمال یہ ہے کہ اپنے پاس سے کوئی شے نہیں بتائی، جو بھی بتایا ہے وہ نبی پاک کی حدیثوں سے بتایا۔ یہ وظائف پڑھو، یہاں تمہیں سکون ملے گا، یہاں تم دشمن سے بچو گے۔ فرمایا کہ صبح اٹھ کے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ صبح کے وقت سورج نکلنے سے پہلے 11 دفعہ قل هو اللہ پڑھ لینا، اور سبحان اللہ آتی بھی سب کو سورۃ اخلاص۔ اور میں سویرے اٹھ کے 11 دفعہ پڑھے، شیطان اپنے لشکر سمیت بھی حملہ کرے گا تو اس بندے سے سارا دن گناہ نہیں کرا سکے گا، پر یہ کہ تھوڑی مہربانی کرے پہلے اٹھے صبح، پھر 11 دفعہ گن کے پڑھے۔ میرے بھائی یہ علاج بتائے نبی کریم نے، حضرت عائشہ صدیقہ، چوتھا علاج سے ایک یتیم کے ساتھ میں ہاتھ پھیرے، ایک سے فرمایا ذکر کر، ایک سے فرمایا قرآن پاک کی تلاوت۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تعلیم امت کے لیے عرض کرتی کہ یا رسول اللہ دل بڑا سخت ہو گیا، بڑا نرم تھا، مجھے محسوس ہوتا ہے کچھ سختی بڑھ گئی ہے۔ ہاں مجھے بھی محسوس ہوتا ہے، آپ کو بھی ہوتا ہے کہ نہیں؟ لیکن ہم اس کا نا ڈالتے ہیں کسی اور پہ، کچھ کہتے ہیں کہ یہ میرے ابا نے زیادتی بڑی کی، مجھے نکال دیا، پیسے بڑے کمانے پڑ گئے اس لیے دل سخت ہو گئے۔ نہ ابا نکالتا، نہ دنیا داری کرتا میں، نہ محنت زیادہ کرنی پڑتی۔ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یار خو جب سے یہ کاروبار شروع کیا نا اس کی وجہ سے میں تباہ ہو گیا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ پیر صاحب جو تھے میرے، انہوں نے نظر کرم نہیں صحیح کی،
یہ سارے شکوے کر کرا کے نا تو ہم فارغ ہو جاتے ہیں. یہ لوگ اس طرح نہیں کرتے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ دل سخت ہو گیا, بڑی پریشان ہوں, نظر کرم ہو. نبی کریم نے فرمایا عائشہ اپنی موت کو کثرت سے یاد کیا. اللہ تمہارے دل کو نرمی عطا کرے. سوچا کرو, قبرستان جایا کرے. میرے بھائی بیمار کی تیمارداری کرنے, دل اگر آپ نرم کرنا چاہتے ہیں تو ہفتے میں ایک دن کسی اسپتال کا چکر لگائیں, لوگوں کی تکلیفیں دیکھیں. اگر آپ دل نرم کرنا چاہتے ہیں تو کبھی قبرستان کے کونے میں کھڑے ہو کے دیکھیں کہ ڈاکٹر بھی یہاں لیٹا ہے, انجینئر بھی لیٹا ہے, پروفیسر بھی لیٹا ہے, سارے آ گئے. اور بڑے بڑے دبدبے والے, تم تراک والے جو جہاں ہوتے تھے وہاں رش ہوتا تھا, اور آج وہ اکیلے قبروں میں لیٹے ہیں, کوئی ان کے پاس موجود نہیں ہے. فرمایا اپنی موت کثرت سے یاد کرو, اللہ تمہارے دل کو نرمی عطا کرے. آپ تھوڑا غور کر کے دیکھ لیں, موت کو یاد کریں, آپ ارادہ کریں, سوچیں, خود بخود طبیعت پر حرکت طاری ہو جائے گی. لیکن یہ علاج اس وقت ہے جب ہمارے بزرگ جو مراقبہ کراتے تھے تو ان میں ایک مراقبہ موت بھی ہوتا تھا. تھوڑی دیر تنہائی میں بیٹھو, اپنی گردن جھکاؤ, غور کرو, مر جانا ہے, رات کو حساب کرو, اللہ کے حضور جانا ہے. اللہ کریم دل کو نرمی عطا کرے. آپ کو پتہ ہے اہل طریقت اس بات پہ بڑا زور دیتے ہیں کہ ہفتہ پورا ہو گیا میری آنکھ سے آنسو نہیں نکلے. بڑا روتے ہیں اس بات, یار پورا مہینہ ہو گیا میں محبوب کی یاد میں رو ہی نہیں سکا, میرا دل اتنا سخت ہو گیا. یہ بہت بڑی تڑپ, بہت بڑی تڑپ. اتنے دن ہو گئے اللہ کے خوف سے ایک قطرہ نہیں نکل سکا. پتہ ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے آنکھ سے اللہ کے خوف سے اتنا آنسو نکل ہے جتنا مکھی اور مچھر کا پار ہوتا ہے. حدیث سنیں, فرمایا رویا وہ اللہ کے خوف سے ہو, اس لیے نہ رویا ہو کہ ذرا کیمرہ میرے اوپر فٹ ہو جائے گا اور میرا آنسو کیش ہو جائے گا, لوگوں کو پتہ چلے گا میں بڑا عاشق رسول ہوں. یہ دیکھا نا میں نے آنسو بھی بہا دیے. اب تو ٹرینڈ کر کے یہ کام کیا جاتا ہے, اس لیے نہ ہو بلکہ اللہ کے خوف سے ہو. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ کوئی ضروری نہیں داڑھی بھیگ جائے, بلکہ وہ اتنا قطرہ ہو جتنا مکھی اور مچھر کا پر ہوتا ہے. فرمایا اگر اتنا بھی آنسو اللہ کے خوف سے تیری آنکھ سے نکل گیا تو فرمایا تیرا دوزخ میں جانا اتنا ہی مشکل ہے جتنا بھینس کے تھنوں سے نکلے ہوئے دودھ کا دوبارہ تھنوں میں جانا مشکل ہوتا ہے. کاش اتنا رو پڑے تیرے اوپر, اتنا اللہ کے خوف کا اتنی رقت تیرے اوپر طاری ہو. آپ کبھی محبوب کے آنسو دیکھیں نا, حضور کتنا روتے تھے, کتنا روتے تھے. زیادہ ہنسنے سے تو دل مردہ ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں تو لطیف عام ہوتا ہے, وہ رقت, وہ خوف خدا, وہ درد, وہ سوز. حضور اتنا روتے, اتنا روتے. کبھی 3 دن غار سجدہ میں جا کے روئے, کبھی غار ہرا میں روئے, کبھی غار ثور میں روئے. حضور کافر اور بے ایمان کے لیے بھی دعا کرتے تو رو پڑتے. کسی کا دکھ سنایا جاتا تو محبوب کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا. کثرت کے ساتھ نبی کریم کی مقدس آنکھیں آنسو بہاتی, صحابہ روتے. جناب عمر فاروق کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں, ایک صحابی کہتے ہیں میں 7ویں صف میں نماز پڑھا کرتا تھا عمر کے پیچھے, اور جب عمر تلاوت کر کے رویا کرتے تھے تو 7ویں صف تک ان کی سسکیوں کی آواز آتی تھی. 7ویں صف تک ان کے رونے کی اور تڑپنے کی آواز آتی تھی, اور وہ رو رو کے کہا کرتے تھے اللہ مجھے معاف کر, اللہ میرے اوپر رحم فرما. یارو پتھر دل سا مزاج جب ہو جائے, آپ کو پتہ ہے آہستہ آہستہ لوگوں کے دکھ بھی اب دکھ نہیں لگتے. بندہ تھوڑا امیر ہو جاتا ہے, تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے, کسی عہدے پہ چلا جاتا ہے, کسی کا دکھ بھی اسے دکھ نہیں لگتا, کسی کے آنسو بھی اسے آنسو نہیں لگتے. حضرت عثمان بن مظعون کا انتقال ہوا تو نبی پاک رو پڑے, یا رسول اللہ یہاں بھی روتے ہیں. محبوب نے فرمایا بڑا پیارا تھا, بڑا میٹھا تھا, وفادار تھا. حضرت سعد بن معاذ کا جنازہ اٹھا تو نبی پاک رو پڑے. یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا میرا غلام تھا. حضرت عبداللہ مزنی کا جنازہ اٹھا تو نبی پاک کی آنکھیں پھر موتی برسانے لگی. حضور کیا ہوا؟ فرمایا اس کا میرے پاس بیٹھنا یاد ہے, اس کا محبت کرنا مجھے یاد ہے. سرکار کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا وصال ہوا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. حضرت عمر فاروق فرمانے لگے امیر المومنین جناب ابو بکر کو جا کے بتا دے
اور ان سے اجازت لے لیں کہ اب یہ مال آپ کا اپنا ہے. تو کہنے لگے عمر یہ کیا بات ہے، لوگوں نے مجھے دیا تو میرا ہے، میں کیوں بتاؤں آپ کو کچھ شک ہے میرے اوپر کہ میں نے ناجائز مال اللہ جمع کیا ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے میں نے تو مشورہ دیا تو آپ کی مرضی. حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں میں رات کو سویا، میں نے خواب دیکھی کہ دریا بہہ رہا ہے اور میں ڈوب رہا ہوں، اور عمر میرا ہاتھ پکڑ پکڑ کے مجھے بچا رہے ہیں. کہتے میں سویرے اٹھا اور جناب عمر سے کہا عمر اور میری تو روحانیت خراب ہونے لگی، اٹھ چل ابو بکر صدیق کے پاس چل، تصدیق کرا کے لاتے ہیں کہ یہ مال یہ سرمایہ یہ میرے لیے درست ہے کہ نہیں. میرے عزیز ہماری نا جو روحانی زندگی ہے نا، ہماری اپنی ذاتی ہم جو زندگی سنوار رہے ہیں نا، جو ہم مال جمع کر رہے ہیں، ڈرائنگ روم بنا رہے ہیں، اٹیچ، یہ ہماری جسمانی زندگی ہے. آپ کیسے سوئیں گے اس بہت بڑے کمرے میں اگر آپ کو سکون کی نیند نہیں آئے گی؟ کیا کریں گے ان پیسوں کا جو پڑے ہوئے ہیں لیکن چین ہی کوئی نہیں؟ کیا نفع ہوگا اس دولت کا جو گھر کے اندر ڈھیروں کے ڈھیر پڑی ہوئی ہے، اور بہن بھائی بیچارے منت کر رہے ہیں کہ چلو کوئی توفیق مل جائے اس کو اللہ کے راستے میں دینے کی. اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنی روحانیت کو کبھی خراب نہ ہونے. میں نا اس موبائل کو بہت بڑی رکاوٹ سمجھتا ہوں روحانی زندگی کے لیے. میں کس طرح یہ بات کروں کہ جس قوم کے ہاتھوں میں قرآن ہونا چاہیے تھا اس کے ہاتھوں میں ہر وقت موبائل رہتا ہے. یہ تباہ کر دیا روحانی زندگی کو. مسلح بالکل بے آباد ہو گیا، اللہ اللہ کے زاویے بالکل ختم ہو گئے.